فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت، جو آج مرحلہ نہم میں بھی تلاوت کی گئی، اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ آیت پنجتن کی شان میں، اہل بیت کی شان میں بعض مفسرین کے نزدیک سب سے بڑی آیت ہے، مگر ہم نے گزشتہ دنوں میں کوشش کی کہ اس آیت میں جو اللہ نے مولا علی کو عظمت عطا کی ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کریں، ضدیت کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، تسلیم نہ کریں، دلیل نہ ہونے کے بعد بھی دلیل نہ مانیں، عقلی تقاضوں کو مکمل نہ کریں، براہین اور استدلال کو تسلیم نہ کریں، تو میرے حبیب جو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جن کے پاس بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ نہ اللہ پسند کرتا ہے ضدیوں کو، نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور ویسے بھی علی کا چاہنے والا ضدی نہیں ہوتا، دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ لہذا اعلان ہوا کہ جو دلیل آ جانے کے بعد بحث کریں، ان سے کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔
و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، و انفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، ایک بلند تر صلوات نبی کی ذات پہ۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیہ کریمہ کا وہ ظاہری اور رسمی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ عظمت مولا کائنات کے باب میں آج اپنے حصے کی گفتگو جو اپنے بیان میں ابتدائی بیان کے طور پر آپ کے سامنے عرض رکھوں، وہ یہ کہ ولایت مولا کائنات، عظمت مولا کائنات کا بیان، محبت علی کا عنوان، تبلیغ، پرچار، نشر، یہ یوں ہی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آج جس اطمینان کے ساتھ بعض علاقوں میں اہل بیت کے چاہنے والے، وہ سنی ہوں یا شیعہ، مولا کائنات کی محبت رکھنے والے، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، مولا کے فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فضائل توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، یہ وقت کی تنگی بھی ہے اور موسم بھی شہری انتظامات سے ہم آہنگ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ کر بھی اہمیت دے گیا کہ شہری انتظامات، اور وقت کی تنگی بھی ہے، اور میرا بیان 9 محرم کی مجلس میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارے مضمون سے قدر انصاف جو گزشتہ دنوں میں گفتگو رہی، اس کا ایک تتمہ، اس کا ایک تکملہ، اور پھر عالمی اور ملکی قومی مسائل، مسلم امہ کے مسائل، ملت کے مسائل کی طرف توجہ، اور آپ کے توسط سے ذمہ داروں تک آواز پہنچانا اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی۔ پہلے بیان میں ہوں، پہلے حصے میں ہوں۔ یہ فضائل مولا کائنات یوں ہی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا،
گلے کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، زندہ دیواروں میں چنا گیا ہے، لوگوں کو زندانوں میں برہنہ رکھا گیا ہے۔ جو صرف مولا کائنات کا نام لیتا تھا اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ تاریخ گواہ ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، اس پاک ممبر پر میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، لیکن اتنا ہے کہ ان کی قربانیوں سے آج پیغام محبت علی، آج فضائل و مناقب مولا کائنات ہم تک پہنچے ہیں۔ بہت دور نہ جائیے، ہمارے بر صغیر میں میر حامد حسین، آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار، وہ عجیب جملہ لکھتے ہیں اپنی اس 40 جلدی کتاب میں جو عظمت اہل بیت میں انہوں نے لکھی ہے۔ جواب ہے ان کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا، ایک جلد میں کتاب لکھی گئی تھی، 40 جلدوں میں ایک جواب ہے۔ اس جواب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان احادیث صحیحہ کو جمع کرنے میں ہر کس و ناقص کا سامنا کیا، ہر چھوٹے انسان کے سامنے جانا بھی علی کی خاطر میں نے گوارا کیا کہ جا کے اس سے سوال کروں کہ مجھے تمہارے کتاب خانے میں فلاں کتاب ہے، وہ کتاب کچھ دیر کے لیے دے دو۔ اور میں نے اپنے آپ اپنی ذات کی نفی کی تاکہ کسی طرح وہ تمام فضائل، وہ تمام دلائل جو مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر لوں۔ اور یہ تو بات کی بات ہے، مولا کائنات کے زمانے میں آپ پلٹیے، ایک دن حاکم شام بیٹھا ہے اپنے دربار میں اور کہتا ہے وہ ام الخیر کہاں ہے جس نے جنگ صفین میں علی کے لشکر کو مزمحل ہونے سے روکا اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو واپس بلا لیا؟ بتایا کہ وہ تو بصرے میں رہتی ہے۔ پیغام بھیجا کہ ام الخیر کو ذرا ڈھونڈو اور شام بھیجو۔ اور جب ام الخیر کو بلایا گیا، ایک غریب سادہ عورت، آج کی زبان میں آپ کہیے جس کا شوہر ٹھیلا لگاتا ہو، مثلا جس کے گھر میں غربت حاکم ہو، اس عورت کو بلایا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ صاحبان حیثیت لوگوں کے سامنے غریبوں کو بولنے نہیں دیتا، مگر علی بن ابی طالب کی روش اور مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں ذرا ایک منظر سنتے جائیے۔ وہ نادار خاتون، وہ پھٹے حال رہنے والا ایک گھرانہ بلا لیا گیا، سپاہی لے کر پہنچے، کارندے لے کر شام پہنچے۔ جب پہنچی دربار میں تو حاکم شام نے کہا کہ اے ام الخیر، تم جنگ صفین میں تھیں جب علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا تو تم نے وہاں خطاب کیا تھا، یاد ہے؟ کہنے لگی میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب ان باتوں کا فائدہ کیا رہا؟ تو مجمع سے خطاب کر کے کہنے لگا تم میں سے کسی کو یاد ہے، تم پہچانتے ہو اسے؟ تو وہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا جیسے مجھے سورہ الحمد یاد ہے ایسے اس کا پورا خطاب یاد ہے۔ کہنے لگا وہ کیا خطاب تھا؟ کہنے لگا امیر یہ بتاتی ہے تو بتائے ورنہ میں بتاتا ہوں، مجھے اس کا ایک ایک جملہ یاد ہے، اور وہ یہ کہ جب علی کا لشکر فرار کر رہا تھا تو ایک جانب مالک اشتر سنبھال رہا تھا، دوسری جانب کی یہ عورت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر علی کے فضائل پڑھ رہی تھی، اور اے امیر یہ اس دن اللہ اکبر کل فہل ہیا کل فہل ایک شیرنی کی طرح بول رہی تھی، جیسے کوئی شیرنی ہو اس انداز سے میدان میں اتری ہوئی تھی۔ تو حاکم نے کہا کہ اب تم خود بتاؤ گی یا یہ بتائے؟ کہنے لگی تم اگر سننا ہی چاہتے ہو تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور پھر دربار میں وہ خطبہ دیا ہے جو مولا کی شان میں، کہ میں نے بھاگتے ہوئے لشکر سے کہا تھا کہ تم کسے چھوڑ کر جا رہے ہو جس کے لیے نبی نے کہا ہے کہ یہ حق ہے، اور کسے چھوڑ کر جا رہے ہو جو حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے؟ اور کیا تم نے نبی کے کلام یہ نہیں سنا کہ یا اللہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جا رہا ہو؟ اور میں نے نبی کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی یہ حدیث، اب وہ حدیث سنا رہی ہے، یہ حدیث سنائی، میں نے علی کی شان میں یہ خطبہ دیا، اور امیر سنو، آج اگر تم علی کی شان میں خطبہ سننا چاہتے ہو تو میں سنانا چاہتی ہوں،
اور میرا مختصر ترین خطبہ یہ ہے کہ علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہا بصرے کے حاکم ظلم کی حدیں گزار چکا، آپ کی جانب سے مقرر شدہ گورنر انتہائی ظلم و زیادتی اپنے عوام پر کر رہا ہے۔ کاتب کو آواز دے کر کہا یہ چاہتی ہے اسے معزول کر دیا جائے، نامہ لکھو معزولی کا، اور نامہ معزولی کا لکھ کر انہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا جملہ کہا جو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا من صاف ہو، جس کا اندر صاف ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ عزیزان گرامی، 9 محرم کی مجلس ہے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو، وقت کی تنگی ہے، جن کا ضمیر مر چکا ہو، میتیں جن کا ضمیر مر گیا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ خدا کے واسطے پاکستانی اپنا ضمیر بیدار کرنے کا انتظام کریں، اور ضمیر بیدار وہیں ہوگا کہ جہاں باضمیروں کا ذکر ہوتا۔ کربلا پھر ہمیں یاد دلاتی ہے، قربانیاں حسین کی پھر ہمیں تذکر دیتی ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر ایک کمزوری لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ بھولنے کی کمزوری ہے۔ انسان پیدائشی طور پر ایک کمزوری لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ عجلت کی کمزوری ہے۔ ہم عجلت پسند بھی ہیں اور ہم بھولنے والے لوگ بھی ہیں، لہٰذا کیا کریں کہ ہم بھولنے والے نہ رہیں۔ لہٰذا اعلان قدرت ہوا، ذکر، بار بار دہراؤ، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ذکر اس لیے بار بار کیا جاتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس زمانے میں جس زمانے میں حسین نے قربانی دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا آپ سنی یا شیعہ؟ فرمان لگے میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ اگر ہم عصر نبی میں چلے جائیں تو ہماری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اصلی اصالت اور صحیح و سالم دور میں لوٹ کر چلے جائیں ہماری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں والعصر کہہ کر اللہ نے عصر مصطفیٰ کی قسم کھا کر ہوشیار کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں ہے۔ یہ عصر مصطفیٰ بھی مراد لیا ہے مفسروں نے، اور عصر حسین بھی مراد لیا ہے۔ یعنی اگر ہم عصر عاشورہ کی طرف پلٹ جائیں تب بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اور اگر ہم عصر رسول کی طرف پلٹ جائیں تب بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اگر نقصان سے بچنا ہے تو پلٹنا ہوگا۔ کیوں بار بار قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ کیوں بار بار مولا علی کا ذکر کرنے کا حکم ہے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے کیوں ہمیں دستور دے دیا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ اتنی بات تو ہوگی نا علی کے باب میں کہ تم ساری زندگی علی علی کرتے رہو تو کم نہیں پڑے گی۔ علی کی بات کم ہونے والی نہیں ہے، اتنا زیادہ پیغام دے کر گئے مولا کائنات۔ لہذا پلٹیے اس زمانے میں، لوٹیں ہم اسی زمانے میں جس زمانے میں لوٹنے سے آج ہمارا فائدہ ہوگا۔ بہت بڑا دسترخوان بچھایا ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ کون سی نعمت عظمہ پروردگار ہے جو اس دسترخوان عزا پہ ہمیں نہ ملتی ہو۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ عزاداری سمجھاتی ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزاداری سمجھاتی ہے۔ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزاداری بتاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، شجاعت کا کیا مطلب ہے؟ حسین کی کربلا سکھاتی ہے۔ سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ کربلا حسینی سکھاتی ہے۔ جتنے محاسن انسانی ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آلہ، وہ سب ایک جگہ پر اگر دیکھنے ہیں تو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ہم کربلا میں پلٹنا چاہتے ہیں، ہم حسین کی قربانی کو دہرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے وطن کی بہتری کے لیے بھی کچھ کر سکیں، کچھ سوچ سکیں۔
مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں جو مجلس سن رہے ہیں ان سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. اگر علی کا نام لینا ہے تو شجاعت لانی ہوگی. میں ایک جملہ اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کریں گے. دو لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے, ایک کنجوس کو, ایک بزدل کو. جی کوئی تعلق نہیں ہے بزدل کا مولا علی کے نام سے. علی اور بزدلی, علی والا اور بزدل, اور کنجوسی کا کوئی تعلق نہیں ہے سخی ابن سخی سے. جو پورا گھرانہ لہذا جس نے بھی قربانیاں دیں, جانیں دیں, زبانیں کٹوائیں, ان کی وجہ سے آج ذکر اہل بیت ہم تک پہنچا ہے. لہٰذا یہ مجلس انہیں خراج تحسین پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. جب جنگ جمل میں حضرت ابن براسا کا سر گھوڑے سے گرے, تیر لگا, زخمی ہوئے, شہادت پا رہے ہیں مولا کے لشکر میں جنگ جمل میں. جب مولا نے بڑھ کر ابن براسا کا سر اپنی گود میں لیا تو انہوں نے سر ہٹانا چاہا. امام نے فرمایا میری آرزو ہے تم اپنا سر میری گود میں رہنے دو. کہا مولا میں اس قابل نہیں ہوں. پھر مولا کے چہرے کو دیکھ کر کہا مولا میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہوں. حضرت نے اپنا سر جھکا دیا, اس نے پیشانی کا بوسہ لیا. کہا مولا مجھے بس اتنا بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں, جان جانے والی ہے, روح پرواز کرنے والی ہے. حضرت نے فرمایا ابن براسا ہم تم سے راضی ہیں. کہا مولا میں آج اگر آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں تو اپنی ماں حضرت میمونہ کی وجہ سے. ام المومنین نبی کی زوجہ حضرت میمونہ, نبی کی 11 زوجائیں. گزارش کروں گا ذاکرین ممبر حسینی سے کہ ازواج رسول پر بھی خمسہ اور عشرہ پڑھ کر دکھائیے. نبی کی 11 بیویوں میں 9 بیویوں کی, 9 زوجاؤں کی اتنی خدمت ہے اہل بیت کی بارگاہ میں کہ جس کی ایک ایک مثال حوصلہ دینے والی مثال ہے. ان ازواج رسول نے بڑی خدمت کی ہے. ایک نام اور ایک مثال دے رہا ہوں, حضرت میمونہ, وہ نبی مکرم کی زوجہ ہیں. فرمانے لگے یا علی میں تذبذب کا شکار تھا, دم نکل رہا ہے, روح پرواز کر رہی ہے, اور بتا رہے ہیں کہ میں کس وجہ سے آپ پر آج قربان ہوا ہوں. یہ ذکر ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. آپ کا ایک جملہ, یہاں ذمہ داران تشریف فرما ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, انہیں جانتا ہوں, جنہیں نہیں جانتا ان سے بھی مخاطب ہوں. جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں, جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں اللہ نے مالی اور دنیاوی حیثیت عطا کی ہے, خدا کے واسطے آپ کا ایک جملہ پورے گاؤں کو تبدیل کر دیتا ہے, پورے محلے کو بدل دیتا ہے. آپ کا ایک جملہ آپ کے پورے اسٹاف کی تربیت کر دیتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور لوگوں کی تربیت کریں. فضول باتیں کر کے اپنے, معاف کیجیے گا, وقت گزارنا اور وقت کو گزار دینا, اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اپنے اداروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں, جہاں کے آپ وڈیرے اور جہاں کے آپ چودھری ہیں, جہاں کے آپ بڑے ہیں اور جہاں کے آپ سردار ہیں, جہاں کے آپ افسر ہیں. ایک جملہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. تربیت کیجئے اپنے لوگوں کی. فرمایا آج میں اپنی ماں ام المومنین حضرت میمونہ کی وجہ سے آپ پہ قربان ہوا ہوں. میں تذبذب کا شکار تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں یا بی بی کا ساتھ دوں. جنگ جمل ہے تو میں چلا گیا حضرت میمونہ کی خدمت میں. اے ام المومنین میری رہنمائی فرمائیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں یا بی بی کا ساتھ دوں یا علی کا ساتھ دوں. تو کہنے لگے کہ میمونہ بی بی نے پردے کی, باریک سا پردہ گرا ہوا ہے, بی بی اس والا مسلمان نہیں ہوتا. صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد. یہ کیا بات ہوئی؟ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا. بھائی بہت بڑے آدمی تھے
बड़े बड़े नेक आदमी थे, ना किसी की बुराई में थे ना किसी की अच्छाई में थे। ये तुम तारीफ कर रहे हो या बुराई? बड़े नेक आदमी थे ये ना किसी की अच्छाई में थे ना किसी की बुराई में। जो ना किसी की अच्छाई में हो ना किसी की बुराई में हो, वो आदमी कहां है? जो बुराइयों को बुरा ना मानता हो, जो अच्छाइयों की ताईद ना करता हो, उससे ज्यादा मुर्दा आदमी कौन होगा? फरमाया है सहाबी रसूल इब्न बरासा, खबरदार, ला ताल्लुक रहने वाला मुसलमान नहीं होता। कभी भी फिर मैं किसका साथ दूं? कहा उसी के साथ दो जिसके साथ हक है। कहा हक किसके साथ है? कहा तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी? नबी ने फरमाया अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मुझे एक जुमले ने हौसला दिया और आज मैं आप पर आके कुर्बान हो गया हूं। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, जब जंगे जमल की तैयारी होने लगी, अजीब इत्तेफाक है कि चंद मिसालें जंगे जमल ही की सामने आ गई हैं। उसका एक सबब यह भी है कि अगर ये जंग ना होती तो जंगे सिफीन ना होती, जंगे नहरवान ना होती, फिर करबला ना होती। बीबी उम्मे सलमा ने जब सुना कि तैयारी हो रही है जंगे जमल में जाने के लिए और अली से लड़ने के लिए, तो बीबी उस जगह चली गई जहां पर बैठे हुए गुफ्तगू हो रही थी और तैयारी हो रही थी। कहने लगी मुझे दो बातों का जवाब दे दो, फिर जो चाहो करो। पहली बात तो ये, मुझे जवाब चाहिए। पहला सवाल तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ, मुझे एक जवाब चाहिए, क्या इस रुए ज़मीन पर अली से बड़ा कोई आलिम है? अगर कोई आलिम है तो मेरे सामने ले आओ। और फिर फरमाया क्या अली से बड़ा आलिम नहीं है? तो फिर मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या अली को नबी ने अपना नफ्स करार नहीं दिया? तुम किससे लड़ने जा रहे हो? ये नफ्स मुस्तफ़ा है। और जब किसी के पास जवाब नहीं था तो ये कहकर लौटी कि मैं सुरखरू हो गई, कल क़यामत में नबी को शक्ल दिखा सकती हूं। बड़ी मुश्किलों से बात यहां तक पहुंची है। मैंने मजमून अपना मुख्तसर किया, वक्त की तंगी है, नमाज ज़ोहर का वक्त बहुत तेज़ी से करीब होता जा रहा है। 9 मुहर्रम अजीज़ो, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम अपने कमाल पर है। इस मेंबर के कुछ तकाजे हैं, इस जगह की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं पहले पाकिस्तान के 9 मसाइल आपके सामने रखूंगा और फिर 5 मसाइल पूरी दुनिया के आपके सामने दोहराऊंगा। पाकिस्तान के जो 9 मसाइल हैं उनमें से सबसे पहला मसला, तकरीबन 4 सालों से मैं आज की मजलिस को गनीमत जानता हूं, इसलिए कि आज की मजलिस की आवाज़ निस्बतन वज़नी आवाज़ है। तवक्को रखते हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान जो तशरीफ़ फरमा है, इदारों से वाबस्ता जो लोग बैठे हैं और इदारे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, याददाश्त कर रहे हैं, याददाश्त बना रहे हैं, वो आगे पहुँचाएंगे। तकरीबन 4 और 5 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अज़ादारी सैयद शुहदा पर शदीद किस्म का कदगन है। मैं आज की मजलिस में सिर्फ मसाइल बयान करूंगा। किसी को मुतल्लिका इदारों को अगर तफसील दरकार होगी तो हम उन्हें तफसील देने को तैयार हैं। पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद के घरों में 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर मजलिस करने पर पाबंदी है। इमाम बारगाहों के अंदर मजलिस अज़ा करने पर पाबंदी है। रिवायती जुलूसों और मजलिसों के इनेकाद पर बेतहाशा FIR हैं। मानसेरे का जुलूस 35 साल से जुलूस रोका हुआ है, निकलने नहीं देते। और साल भर हमारे लोग, इन इलाकों के हमारे लोग अदालतों के दरवाजे बजाते रहे। वो रिकॉर्ड भी दरकार होगा तो हम देने को तैयार हैं, मगर अदालतों से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। दूसरा मसला, झूठी और बेबुनियाद FIRों का मसला है।
خیبر پختونخوا خاص طور پر اور عام طور پر پنجاب کے مختلف ضلعوں میں 2015 سے 2020 تک عزاداران سید الشہداء، بانیان مجلس، لائسنس دار، پرمٹ ہولڈرز، مہذب قانون پسند اکابرین ملت جعفریہ پر مسلسل ایف آئی آریں، اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں یوم علی کے حوالے سے جو پنجاب میں ایف آئی آریں کاٹی گئیں، وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قانون کے رستے کو گزار لیں گی، لیکن 6 مہینے گزرنے کو ہیں مگر اب تک وہ افراد عدالتوں کے برآمدوں میں اور میدانوں میں اپنی جوتیاں توڑ رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، معاف کیجیے گا یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ فرقہ وارانہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا کہاں کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، کوئٹہ کے ہزارہ برادری کی آج بھی حفاظت غیر یقینی ہے۔ وہ اپنے دکانوں پر اور مارکیٹوں میں جب جاتے ہیں تو رستوں میں انہیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کوئی ہزارہ برادری سے جا کر پوچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان میں جن لوگوں نے اس برادری کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، لہذا ان کے حوصلے بلند رہے۔ تیسرا مسئلہ، نام نہاد پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل۔ بر وقت وفاقی حکومت سے ہمارے اکابرین اور خود مجھ ناچیز کا رابطہ اور اس کی بنیاد پر اسے مؤخر کرنے کا اندیہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس طرح کا کسی طرح کا بھی مذہبی بل اسمبلیوں میں پیش کرنے والے افراد اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ چور دروازے سے وہ بل لایا گیا اور کچھ تکفیری عناصر نے وہ بل اسمبلی تک پہنچایا، اور اراکین اسمبلی کو بھی شاباش کہ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ علیہ السلام کسے لکھا جائے گا، رضی اللہ کسے لکھا جائے گا۔ وہ بل اگرچہ مؤخر کرنے کی بات کی ہے مگر ابھی تک اس بل کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، اور اس بل کے علاوہ بھی آئندہ آنے والے کسی بھی اس طرح کے بل کے حوالے سے ہمارا قومی پالیسی بیان یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوانین مذہبی معاملات میں بنے ہوئے ہیں ان پر عمل کروا کے دکھاؤ، اور نیا کوئی بل اور نئی طرح کی کوئی ترمیم یہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، نہ صرف ہماری قوم کو بلکہ اہل سنت برادران کو بھی قابل قبول نہیں ہے ان کے لیے۔ تیسرا مسئلہ، وزارت داخلہ کی طرف سے زبان بندی اور داخلے پر پابندیوں کا ایک دیرینہ، فرسودہ، انتہائی بھونڈا، انتہائی مذاق خیز رویہ۔ 10 سال ہو جاتے ہیں مرے ہوئے شخصیات کو، ان کے نام بھی لسٹ میں ہوتے ہیں، تم میرٹ کی بنیاد پر لسٹ نہیں بناتے ہو، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرتے وقت دیکھتے بھی نہیں ہو کہ اس میں نام کس کس کے ڈلے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی اداراتی حیثیت کو خراب نہ کیجیے، اپنی کرسیوں کو، اپنے گریڈوں کو، اپنی افسری کو غیر معتبر نہ بنائیے۔ یہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ افسران اپنی قدر کو محسوس نہیں کریں گے۔ کیا افسران کی قدر صرف پیسے کے حصول کے لیے ہے یا شہری اور ملکی باشندوں کی خدمت کے لیے ہے؟ اس رویے کو آئندہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا مسئلہ، معاف کیجیے گا، 5واں مسئلہ،
پاکستان میں مختلف سانحات، 200 سانحات کی لسٹ، جس میں 5 آدمیوں سے لے کر 150 آدمیوں تک کی شہادتوں کا ریکارڈ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج تک کسی سانحے کو، اس کے محرکات کو، اس کے اسباب کو، ان کے سہولت کاروں کو، یہ کس فیکٹری سے نکل کے دہشت گرد آئے تھے، یہ کس خام مال سے، کس خام خانے سے، کس گودام سے نکال کر انہیں باہر بھیجا تھا، آج تک سانحات کی تحقیقات سامنے نہیں آئیں۔ آج تک ہماری ملت کو نہیں بتایا کہ سانحہ عاشورہ کے پیچھے کون تھا۔ آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ سانحہ کوئٹہ، سانحہ لاہور، سانحہ ڈیرہ غازی خان، ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ ہمیں بتاؤ، ہمارے لوگ مرے، خواتین بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھ دیکھ کے مر گئیں، ایک گھر سے 10 جنازے اٹھنے کا ریکارڈ بھی ہے۔ ہمیں بتاؤ، یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی والی وارث ہے، یہ ریاست ہے، یہاں کی فوج بڑی مضبوط ہے، یہاں کے ادارے بڑے منظم ہیں۔ ہمیں جواب چاہیے۔ آج کا یہ نمائندہ پاکستان کا اجتماع پاکستان کی ریاست سے سوال کر رہا ہے کہ ان سانحات کا ہمیں جواب چاہیے۔ کون ان کے پیچھے تھا، کس نے مارا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، اور جن لوگوں کو مار دیا گیا، آپ اپنی پارٹیوں کے، یقیناً ان کا بھی حق ہے، آپ اپنی پارٹیوں سے وابستہ شہداء اور مظلومانہ قتل کا شکار ہونے والوں کی فیملیز کے لیے جو مالی تعاون کرتے ہیں، اس ملک میں جو دہشت گردی، مذہبی فرقہ وارانہ دہشت گردی کا شکار ہوئے لوگ، ان کے خانوادوں کے ساتھ آپ کا رویہ وہ نہیں ہے۔ ان کے بچوں کی نوکریوں کے مسائل، ان کے بیواؤں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے۔ میں آج متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس نئے پاکستان میں پرانے داغ دھبے دھو کر نئے پاکستان کی مثال قائم کریں۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چھٹا مسئلہ مسنگ پرسن کا مسئلہ، جبری گمشدگی کا مسئلہ، لاپتہ افراد کا مسئلہ۔ میرے لیے بہتر ہے کہ وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ مسئلہ صوبہ سندھ کا نہیں ہے، مسئلہ پورے پاکستان کا ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ روز عاشور کے بعد، کل کے بعد، گورنر سندھ جناب محترم عمران اسماعیل صاحب کی صدارت میں مسنگ پرسن کی کمیٹی اور ہمارے ریاستی اداروں کے ذمہ داران اور خود محترم وفاقی وزیر بحری امور اس میٹنگ میں بیٹھیں گے۔ مگر میں ان سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں جو میٹنگ کا مجھے علم ہوا ہے، مگر مسئلہ سندھ کا نہیں ہے۔ آپ وزیر اعظم سے جا کر پیغام پہنچائیے، آج اس مطالبے کی آواز وہاں تک پہنچائیے، صدر سے جا کر بات کیجیے۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ صدر مملکت کے گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو وزیر اعلیٰ یا گورنر کے یہاں جانا چاہیے تھا۔ تو خود میں نے جواب دیا تھا، میرے بھائی بھی ساتھ تھے اس میٹنگ کے اندر، کہ ہم وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ ہاں، میں آفرین کہوں گا، مرحبا کہوں گا، شاباش کہوں گا کہ جب دھرنا صدر مملکت کے گھر کے سامنے ہوا، اس وقت سے اب تک 10 لوگ بحال ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے عزیزوں اور اپنی ماں اور اپنے گھر والوں تک پہنچ چکے ہیں، مگر مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ایک تعداد مسنگ پرسن کی اب بھی منتظر ہے، ان کی فیملیاں منتظر ہیں کہ کب ان کے عزیز ان کے گھر میں آئیں گے۔ محترم مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ میں ان باقی کی ہی مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے ان 35 لوگوں کا مطالبہ کر رہا ہوں جو اب تک ہماری طرف سے لسٹ دی گئی ہے۔
امید کرتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور 7واں مسئلہ، 4تھ شیڈول کا مسئلہ، معتبر ترین لوگ، علاقوں کے ذمہ دار، بزرگ شخصیات، علماء کرام، دانشوران، پروفیسر حضرات، بس جرم یہ کہ وہ فلاں ضلع میں مذہب اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، ہر کام میں آگے رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، انہیں 4تھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بہانے پر، نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کی ڈھال لے کر، اس کو بہانہ بنا کر فعال لوگوں کو، ایکٹیو لوگوں کو اور قابل اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس عنوان کے تحت ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں، ان کی نوکریاں ختم کر دی جاتی ہیں، ان کے وسائل محدود کر دیے جاتے ہیں، وہ شہر سے نہیں نکل پاتے۔ ذرا ان کے بارے میں اور کون رپورٹ دیتا ہے؟ کس کے کہنے پر آپ نے 4تھ شیڈول میں ڈالا؟ وہ پولیس کا کیا محکمہ ہے جو رپورٹ بناتا ہے؟ ادارے کا نام بتائیے۔ اسپیشل برانچ۔ یہ اسپیشل برانچ جو ادارہ ہے پولیس کا، شاید اسے اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو۔ وہ جو رپورٹ بھیجتا ہے نا، اسے شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، اور اس کی بنیاد پر وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، آئی جی صاحب ایکشن لیتے ہیں اور معتبر لوگوں کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اس وقت پاکستان کے 50 لوگوں کی لسٹ اپنے پاس رکھتا ہوں جن پر میں سر پر قرآن رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں معتبر لوگ ہیں، مگر انہیں اس عنوان کے تحت انتہائی قسمہ پرسی کا شکار کیا گیا ہے۔ یہ 4تھ شیڈول کیا ہے؟ میں نئے پاکستان والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ باقیات کو ختم کیجئے، صالحات کو لے لیجئے، اچھی چیزوں کو لے لیجئے، بری چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو پچھلے دور سے آپ کے پاس آئی ہیں۔ 8واں مسئلہ، زائرین مقامات مقدسہ کی پالیسی کا مسئلہ۔ آپ نے پکارا تھا، علامہ ساجد نقوی نے پکارا تھا، علامہ راجہ ناصر حسین صاحب نے ماتم کیا تھا، شور مچایا تھا، میں نے شور مچایا تھا، آپ نے شور مچایا تھا، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ زائرین کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بارڈروں پر ایک پاکستانی شہری خوار ہو رہا ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ذلت ہے۔ پاکستانی شہری مختلف ممالک میں جاتا ہے، وہ بھیک مانگ کر اپنے عزیز کا جنازہ دفناتا ہے، وہ چوراہوں پر اور روڈوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بارڈر پر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا، مگر ہمارے مطالبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زائرین پر اضافی بوجھ ڈال دیا جائے۔ زائرین پر اضافی بوجھ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سسٹم، نظام، ان تمام شرائط کے تحت میں اس بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنا مطلب تبدیل کروں گا، اپنی بات کو دوسری بات میں تبدیل کروں گا، اور وہ یہ کہ زیارت پالیسی اگر بنے تو زیارت پالیسی ہمارے مشورے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ بلند تر صلوات۔ اور ہمارے مشورے سے مراد بھی شہنشاہ حسین نقوی نہیں ہے، ہمارے اکابرین، ہماری شخصیات، ہمارے قومی، ہمارے باشعور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک مشاورتی عمل کے بعد اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور بہتر کیا جائے۔ 9واں مسئلہ، آرٹیکل 227 کے تحت پاکستان میں شیعہ شہری کا بھی وہی حق ہے جو سنی شہری کا ہے، ہندو شہری کا بھی وہی حق ہے جو عیسائی شہری کا ہے۔ جب اس ملک میں آرٹیکل 227 کے تحت مجھے میرے حقوق آئین دیتا ہے تو پھر مجھے حقوق مل کیوں نہیں رہے؟ مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا۔ وہ جو مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، وہ تقریباً پاکستان کے 7 ادارے ہیں جن میں ہم سے رائے نہیں لی جاتی اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ قانون ساز اسمبلیاں، نصاب تعلیم کا ادارہ، وزارت مذہبی امور، مشیر اسلامی نظریاتی کونسل میں تناسب کے ساتھ نمائندگی،
دیوبندی 8 ہیں، بریلوی 6 ہیں، شیعہ 1، وہ بھی جیسے بھیک دے دیو میں. نہیں، بہت اچھا ہے کہ 8 بریلویوں کو رکھیے، 15 دیوبندیوں کو رکھیے، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، مگر کیا شیعہ کا ایک ہی تناسب ہے؟ اس تناسب کے ساتھ ہماری نمائندگی نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ملازمتوں کے داخلہ فارموں میں مذہب کا کالم ختم کیا جائے کہ تم سنی ہو یا شیعہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں پوچھا جاتا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں میں کہ تم سنی ہو یا شیعہ؟ اس داخلے ملازمتوں کے داخلہ فارم میں اس کالم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. اور گلگت بلتستان کو آئینی قانونی حقوق کی فراہمی. آپ نے اعلان تو کر دیا، مگر یہ اعلان ایسا ہی ہے جیسے اعلان ہوتا ہے. ہمیں گلگت بلتستان کی آئینی قانونی حیثیت اس نئے پاکستان میں چاہیے. چلیے عالم اسلام کے مسائل کی طرف توجہ کیجیے. سب سے پہلا مسئلہ کشمیر اور وہاں بھارت کی فسطائیت. 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 میں ہندوستانی قانون ساز اسمبلی نے جو ترمیم کی، اس کے بعد جو کشمیر میں احتجاج شروع ہوئے، تقریباً 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور کشمیری روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں. پاکستان کی ریاست طفیلی ریاست بننے کے بجائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہاں 5 آدمیوں سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات ہی نہیں. پاکستان کی ریاست ہمت کرے، حوصلہ کرے اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے حوالے سے اپنا دو ٹوک واضح روشن موقف پیش کرے. ہاں، جو خدشہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آزاد ریاست والا کردار ادا کیا تو قرضے کہیں ملنا بند نہ ہو جائیں. تو میں آج ملت جعفریہ کی طرف سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، کشکول توڑ دیجئے، شیعہ قوم پال دے گی. مسئلہ فلسطین اور سامراجی دباؤ میں آ کر حالیہ معاہدہ. مسئلہ فلسطین کے باب میں بھی پاکستان کی ریاست اپنا مردانہ موقف پیش کرے. مسئلہ فلسطین وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے، شرم آنی چاہیے عربوں کو، شرم آنی چاہیے امارات کے رئیسوں کو، ختم ہو جانا چاہیے اسلامی سربراہی کانفرنس جیسے اداروں کو، جن کا بننے کا سبب ہی مسلمانوں کے حقوق تھا. اگر وہ مسلمانوں کے حقوق بحال نہیں کروا سکتے تو ایسے اداروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف ہے. فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو علامہ اقبال کا موقف ہے. اور میں حالیہ موجودہ ریاست اور مملکت اور حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنا وہی موقف رکھیے اور ایک بنیادی پالیسی کو بیان کیجیے. اور بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل ایک غیر قانونی، ایک غاصب ریاست ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے کر لو.
بلند تر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ پاکستان کا شہری پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچئے گا بھی نہیں۔ تیسرا مطالبہ میانمار کے پناہ گزین، کتنے سال گزر گئے؟ کئی سالوں سے وہ روہنگیا مسلمان، وہ میانمار کے مسلمان، وہ مہاجرین جن کے ساتھ کیا ہوا، ذرا لے جائیے چند سال پیچھے اپنا ذہن۔ عالمی اسلامی ادارے اور مسلم امہ کے حکمران وہ بنگلہ دیش سے باقاعدہ ان مہاجرین کی واپسی کا انتظام کریں اور میانمار کی اس حکومت کو عالمی قوانین کے تحت لانے کی اپنی سفارتی انداز سے کوششوں کو بہتر کریں۔ چوتھا اور آخری مسئلہ عالمی سطح کا یمن کا مسئلہ ہے۔ یمن گزشتہ کئی سالوں سے بیرونی پڑوسی ممالک کی انتہائی سنگین دراندازی کا شکار ہے۔ ہاسپٹلوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں پہنچ رہی ان تک، وسائل نہیں پہنچ رہے ان تک، اور وہاں کا مسلمان بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو مظلوم کا ساتھ نہ دے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم سے نفرت نہ کرتا۔ آپ اس گرم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ پاک محرم کے دوستوں نے سال گزشتہ سے بہتر انتظام کیا ہے، مگر یہ جو پسینے بہہ رہے ہیں نا، یہ بھی ماتم کی ایک قسم ہے۔ ماتم صرف ایک ہی انداز کا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ماتم ہے۔ عربی زبان میں عزاداری، مطلق عزاداری کو مجلس کو ماتم کہتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، یہ آنکھوں کا ماتم ہے۔ جب آپ سینے پہ ہاتھ ماریں گے، یہ سینے کا ماتم ہے۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں، یہ میرے گلے کا ماتم ہے۔ ہم سب حسین کے ماتم میں بیٹھے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ آج 9 محرم ہے، رونے کا دن ہے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو۔ فرماتے ہیں میرے مولا رضا، جو آنکھ دنیا میں حسین پہ روئے گی، اللہ قیامت میں اسے رونے نہیں دے گا۔ چلیے اپنی آخرت سنواریں اور حسین کے اس کربناک منظر کو یاد کریں جب میرے مولا کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے اپنی آستینیں لوٹ لی تھیں، حسین کے گریبان کے بطن کھل گئے تھے۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ عباس کا لاشا۔ کیسے پہنچے ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر، مگر جب لاشے پر پہنچے تو بازو کٹے ہوئے دیکھے، سر پہ گرز لگا دیکھا، ایک آنکھ میں تیر لگا دیکھا۔ سر کو آغوش میں لیا تو کہا مولا میرے ہاتھ ہوتے تو میں یہ بے ادبی نہ کرتا، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھ لوں۔ حسین مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کے چہرے کی زیارت کی اور کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ شاید اس وجہ سے کہا
کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ یہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ علی مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو۔ کبھی گرتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، اور ایک ایسا وقت آیا آواز دی علی اکبر آواز دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، رونے آئے نا۔ آج 9 محرم ہے، آج کی مجلس کا بیان حضرت علی اکبر کے بیان شہادت پر مشتمل ہے۔ عزادارو، یہ واحد شہید ہے، یہ واحد مجاہد ہے جسے امام حسین نے بھیجنے سے پہلے کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے اجازت لو۔ اور جب علی اکبر نے سلام آخر کہا نا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ایک بڑے خیمے میں جناب علی اکبر کو لے لیا اور ہر بیوی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے، بیویاں پھر اندر لے جاتی تھی، اور ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو اپنے بھائی کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ارحم غربتنا بھیا، بھیا ہماری بے وطنی پر رحم کرو۔ کیسے علی اکبر باہر آئے ہیں اور امام حسین نے کیسے سوار کیا۔ میرے مولا آگے بڑھے، جیسے ہی علی اکبر کچھ آگے گئے تو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا۔ جو رونے آئے ہیں جملوں کو محسوس کریں گے۔ جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، مہلن مہلا مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ۔ فوراً خود کو گھوڑے سے اتار دیا، بابا کے گلے جا کے لگے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ اور مجھے جی بھر کے دیکھنے دو، کاش تمہارے بھی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اور کیسے علی اکبر کو روانہ کیا، اور جب پہنچے میدان کربلا میں تو کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ پہلوانوں نے حلقہ بنایا ہے، حسین کے لال کو گھیر کے مارنا چاہتے ہیں۔ فوراً حسین مولا نے جناب فضہ سے کہا اماں جا کے ام لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کی حق میں زیادہ سنی جاتی ہے، ماں جا کر دعا کرے میں ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ جناب ام لیلہ سنیں گے عزادارو، خیمے میں گئیں، مصلے پر بیٹھ گئیں، سر پہ قرآن رکھ لیا اور مناجات پڑھنا شروع کیا ہے۔ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ بس ابھی ماں کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی۔ جناب ام لیلہ در خیمہ پر پہنچی، کیا دیکھا؟ بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا۔ بابا چند گھونٹ پانی مل جائیں تو میں بتاتا ہوں کس کا پوتا ہوں، میں جا کے بتاؤں گا کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ شدت پیاس سے، جو رونے آئے ہیں، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھ، شاید کہ چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ کہا علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہارے لیے جام کوثر لیے کھڑے۔ علی اکبر میدان کربلا پہنچے، سینے پہ برشی لگی، بابا کو آواز دی، بابا سلام آخر۔ حسین روانہ ہوئے آواز دیتے ہوئے، علی آواز دو، اے میرے علی اکبر مجھے پکارو۔ بعض مقتل نگاروں کا کہنا ہے اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، بابا علی میری مدد کرو۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، برشی سینے میں لگی ہوئی ہے، برشی کا پھل نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ یہاں علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ گھٹنا زمین پر ٹیکا، حسین نے برشی کے پھل میں ہاتھ رکھا
आवाज दी नाना आइए और अपने साथ इब्राहिम को भी लेकर आइए। मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूं। हुसैन ने बरछी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए। अज़ादारों बहुत रो लिए, बहुत रो लिए। मुझे एक जुमला और कहने दो। हुसैन लाशा उठाना चाहते हैं, हुसैन से जवान की मैयत उठ नहीं रही। जब हुर के बेटे का लाशा उठाया था तो उस वक्त हुर लाशा उठाना चाह रहा था, तो हुसैन ने यही कहा था ना, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। अज़ादारों रोने वालों से सवाल कर रहा हूं, जब हुसैन ने अली अकबर की मैयत उठाई तो कोई था जो बढ़कर कहता? मेरे मौला लाशा उठाना चाहते हैं कि एक मर्तबा बराबर से एक कांपती हुई आवाज आई और वो आवाज किसी बीबी की थी। मेरे मौला ने मुड़कर देखा तो बहन ज़ैनब खड़ी है। कहा भाई इसे मैंने पाला था। अली अकबर का लाशा ज़ैनब उठाएगी, ज़ैनब कुबरा, अली अकबर का लाशा, मातम हुसैन। बाबा जान से कहती थी फातिमा, बाबा मैं क्या करूं, 10वीं को करबला में मेरा घर उजड़ गया, एक दो पहर में हाय मुकद्दर बिगड़ गया। बाबा मैं क्या करूं, कौनो मोहम्मद अपने अबोजद की थे मिसाल, ज़ैनब के दोनों लाल, माने निसार उन्हें बिरादर पे कर दिया, फिर भी मेरा हुसैन जफा से न बच सका। बाबा मैं क्या करूं, कासिम सा नौजवान के निहायत हसीन था, कितना वजीह था, आदा ने उसकी लाश को पामाल कर दिया, नस्ले हसन को कता किया, हाय क्या किया। बाबा मैं क्या करूं, असगर वो 6 महीने की जान, हाय नातवा प्यासा था बेजुबान, लेकिन शकी ने तीर
میرے سے شعبہ چلا دیا، آغوش میں حسین کی بچہ الٹ گیا، بابا میں کیا کروں، فرزند میرا کتنا جری اور دلیر تھا، شیروں کا شیر تھا، میں دیکھتی رہی میرا عباس مر گیا، شان کٹا کے نہر سے غازی گزر گیا، بابا میں کیا کروں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آؤ تو صحیح۔ لوگوں نے علم کم ہو نہیں اگر آ جاتی تو سارے
گاڑی سی گلی میں کھڑی تھی نا.